دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم میں بہت بہت شکریہ دیکھنے کا آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یقیناً ہمارے پرانے ایپیسوڈ تو دیکھے ہوں گے، اور یقیناً ایک نئے مشن کے ساتھ، ایک نئے آبجیکٹیو کے ساتھ، ایک نئے گولز کے ساتھ، کہ ہم نے وہ تمام اختلافی مسائل، اس میں تمام مسالک کے ورڈکٹس لینے، موقف لینے، اور ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس رمضان میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاضی احمد نورانی صاحب، جو کہ ریپرزینٹ کریں گے اہل سنت والجماعت کو، اور ہمارے ساتھ علی صاحب موجود ہیں جو کہ مفتی علی صاحب دیوبند مسلک کو ریپرزینٹ کریں گے، اور ساتھ میں موجود ہیں فقہ جعفریہ سے مولانا ناظم علی آغا صاحب۔ جی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال، ایک بات بڑی اہم اگر ہم دیکھیں رمضان المبارک کے اعتبار سے، کہ ایک اختلافی بات ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام میں یہ سوال کیا تھا، کیونکہ آپ یہاں موجود نہیں تھے، اور کوئی بھی ہمیں بریلوی مسلک کہہ لیں یا اہل سنت مسلک کی بات کر لیں کہ کوئی ریپرزینٹ کرنے والے یہاں پر بزرگ عالم مفتی موجود نہیں تھے۔ چاند دیکھنے کے حوالے سے ایک بات پہ متفق تھے دیوبند علماء اور فقہ جعفریہ کے علماء، کہ آنکھ سے دیکھنا عین الیقین، یعنی فرسٹ پرائرٹی ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا۔ مگر موجودہ دور کے اندر کچھ عرب ممالک میں بھی، دنیا بھر میں بھی پورے سال کے کیلنڈر بنا دیے جاتے ہیں۔ قبل اس وقت عید کی تاریخوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، چھٹیوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، رمضان کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب عام آنکھ سے دیکھنے میں مثال کے طور پہ ابر کا معاملہ بھی ہوتا ہے، یا سائنسی اعتبار سے تو چاند تو 12 مہینے رہنا ہے، وہ کب آنا ہے، کتنے بج کے کتنے منٹ پر، وہ سب بتا دیا جاتا ہے۔ تو کیا فرق ہے، اور اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، اور بڑا اچھا آغاز ہے گفتگو کا کہ آپ قوم کو چاند کا حسن دکھا رہے ہیں، چاند کی رویت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزوں کا تکمیل کے بعد سلسلہ موقوف کرو۔ جہاں تک زمانے کی تبدیلی، جدید آلات سائنس کا استعمال، ضروریات میں آسانی، وہاں تک فقہا نے بے شمار چیزوں کو وقت کے لحاظ سے قبول کر لیا، لیکن جہاں ہم قدرتی وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں تو جان بوجھ کر ان کو ختم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ چاند دیکھنے کے لیے پاکستان میں باقاعدہ رؤیت ہلال کمیٹیاں قائم ہیں، مرکز میں بھی اور تمام زونز میں بھی، زونل رؤیت ہلال کمیٹی۔ وہ باقاعدہ چاند دیکھنے کے لیے آلات کا استعمال بھی کرتی ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ سپارکوں کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، موسمیات کا نمائندہ بھی ہوتا ہے، انتظامی امور کے نگراں کمشنر وغیرہ، ڈی آئی جیز وغیرہ بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ جب ان کو کسی علاقے، کسی شہر میں چاند دیکھنے کی اطلاع ملتی ہے تو باقاعدہ گواہوں کو طلب کرتے ہیں، اور جو شرعی طریقہ ہے ان گواہوں کی روشنی میں وہ چاند کے نظر آنے یا نظر نہ آنے کا باقاعدہ اعلان کر دیتے ہیں۔ نہ اس میں کوئی قباحت ہے، نہ اس میں کوئی مشکل ہے۔ مثال کے طور پر پوری قوم ایک ذہن بنائے بیٹھی ہے کہ یا تو ہم نے 18 کی شب میں تراویح ادا کرنی ہے یا 19 شب میں تراویح ادا کرنی ہے، تو اسی طرح 29 روزوں کے بعد یا 30 روزوں کے بعد ہم نے عید منانی،
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں کوئی ایسی قباحت، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہے کہ ہم اپنے روایتی طریقے کو یہاں ختم کر دیں۔ ہاں جہاں قباحتیں پیش آتی تھیں وہاں ہم نے تمام جدیدیت کو اختیار بھی کیا، اس پر مباحث بھی کیے۔ ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی موجود ہے، دیگر ادارے بھی ہیں، بڑے بڑے مدارس کے پاس اپنے علماء کے باقاعدہ بورڈ موجود ہیں، تو ان تمام معاملات پر گفتگو بھی ہوتی ہے اور نتیجے پہ اخذ بھی کیے جاتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہوتا ہے اور اس پہ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے پاکستان میں یا ہندوستان میں یا بنگلہ دیش میں، بلکہ آپ کو میں عرض کروں کہ بعض دیگر ممالک میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، جس طرح کینیڈا، جس طرح برطانیہ، امریکہ کے مختلف ریاستوں میں باقاعدہ جو مسلمان وہاں موجود ہیں ان کی باہمی رابطے کے طور پر تنظیمیں موجود ہیں جو چاند کے نظر آنے یا نہ آنے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور بعض جگہ جہاں چاند کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے تو ان کے خطے کے لحاظ سے جو قریبی اسلامی ممالک ہیں وہاں کی رویت پر فیصلہ کرتی ہیں اور سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں علی صاحب اسی سوال کو لے کے تھوڑا سا، کیونکہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، مگر تھوڑا سا اور بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سائنسی اعتبار سے، کیونکہ آپ نے پچھلی حکومتوں کا بھی طرف کچھ ایک سائنسی وزیر کا بھی اشارہ دیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ریاستی سطح پر جب کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے رؤیت ہلال کے لیے اور اس میں تمام علماء اکرام، جید علماء اکرام کی جو نمائندگی موجود ہے، تو اس میں اپنی ایک پرسنلی جو ہے وہ کمیٹی بنا کر پھر اس سے جو ہے وہ اعلان کرنا، تو یہ شرعی طور پہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اور یہ اچھا، ایک سوال اس بات پہ آتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو آج بھی ہے، مگر ظاہری جب آپ تشریف فرما تھے ہمارے درمیان تو اس وقت بھی کوئی اس طرح کی کمیٹیاں ہوا کرتی تھی؟ اچھا، اس وقت باقاعدہ طور پہ جو دیکھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پر آپ کی جو ہے وہ مختلف حیثیت ہے، بطور حاکم کے بھی ہیں، بطور قاضی کے بھی ہیں، تو مختلف جو ہے وہ حیثیات ہیں۔ تو اس میں جو آپ نے جو ایک اصول جو ہے جو وضع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں تو قرآن بھی کیا فرمایا کہ ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی کہ وہ اللہ کے ہی حکم سے ہے۔ تو آپ نے جو اصول بیان کیا تھا کہ بھائی روزہ دیکھ کر جو چاند دیکھ کر جو ہے وہ روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر کے اگر افطار دیکھو، اور جب لوگ آ کر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات جب آپ خود بھی دیکھ لیا کرتے تھے اپنی رؤیت سے تو آپ جو ہے وہ حکم دے دیا کرتے تھے۔ لیکن اب چونکہ تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا جو سسٹم تھا وہ تو اس طریقے کا تھا۔ اب چونکہ جو ہے وہ وہ محکمے حضرت عمر کے دور سے جو ہے ہر طریقے کے جو ہے چونکہ آبادی بھی بڑی ہے اور تہذیب تمدن کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، تو اب یہ اس بات کی ضرورت تھی کہ ہر چیز کے لیے باقاعدہ محکمہ ہو جو کہ اس کی ذمہ داری کو جو ہے، چونکہ آبادیاں بھی جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اور محکمہ بنانے سے یہ کیا ہوتا ہے کہ چند لوگ جو ہے وہ اس کے لیے مقرر کر دیے جاتے ہیں، منتخب کر دیے جاتے ہیں کہ جی آپ کا کام جو ہے وہ صرف یہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ریاست کی طرف سے بھی کوئی محکمہ جو ہے اس طریقے کا بنا دیا جائے تو وہ اپنی ایک شرعی حیثیت جو ہے اختیار کر جاتا ہے۔ تو رؤیت ہلال کمیٹی کی صورت کے اندر اب یہ ہے کہ اگر انڈیویجول اگر کوئی کمیٹی بناتا ہے اور مشورے کے طور پر، جیسے بہت سارے بعض بڑے مدارس ہیں وہ چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر وہ رپورٹ جاری کرتے ہیں لیکن وہ اعلان نہیں کرتے، کیونکہ ان کو یہ مسئلہ پتہ ہے کہ حکومت کے ماتحت جو ادارہ ہے رؤیت ہلال کمیٹی وہ دیکھنے کا جو ہے وہ اعلان کرے گا، پھر حکومت جو ہے اعلان کرے گی تو وہی معتبر مانا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے چونکہ اب پھر یہ ہے کہ اپنی انڈیویجول جو ہے وہ قائم کر لینا، اور پھر اس کے بعد بڑا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ بھئی 12 مہینے کے اندر جو ہے وہ اختلاف نہیں ہوتا، رمضان جیسے ہی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہر چیز کے اندر جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بڑا مسئلہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے اس طرف جو حضرات جو ہے وہ اس طریقے کی حرکت کرتے تو میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لگائیں، لوگوں کو رمضان کے جو اس کی جو حقیقت ہے، جو اس کی عبادات ہیں، اس طرف جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ لگائیں۔ چہ جائے کہ جو ہے وہ ایک اس طریقے کے جو واقعات آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سوشل میڈیا ہے جس کی کوئی لگام نہیں ہے۔ شریعت کا جو سب سے بڑا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ حدود، ہر چیز کی حدود باندھی جائے، اور جس چیز کی جو حدود نہیں باندھی جاتی نا، جیسے قرآن کے اندر آپ نے بڑا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا،
جہاں مختلف معبودان باطلہ کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو وہاں پر یہ بھی تو قرآن نے کیا فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے جو ہے اپنے خواہشات کو اپنا رب بنایا ہوا ہے۔ تو رب جو ہے وہ صرف معبودوں کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اپنے خواہشات، بھائی جو بس اچھا لگا۔ تو سوشل میڈیا جو ہے اس وقت جو ہے بے لگام خواہشات کا، پھر اس کے بعد جو طوفان بدتمیزی اور اس میں اور یوں، تو لہٰذا جو لوگ ہمارے جو حضرات ان سے مؤدبانہ عرض یہ ہے کہ جمہور علماء جب بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رویت ہلال کمیٹی جو ہے وہ ان کے دور میں جو ہے وہ بہت اچھے انہوں نے جو ہے کام جو ہے وہ انہوں نے سر انجام جو ہے وہ دیتی تھی، اور بہت اچھا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اب مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اچھا چلا رہے ہیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب ایک جید عالم دین ہے، ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک نام ہے، علمی شخصیت ہیں، تو بہت جو ہے وہ انہوں نے اس کمیٹی کو منظم کیا، اور جتنے بھی مکاتب فکر کے علماء تھے سب کو وہ ساتھ لے کر چلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے وہ تماشا نہیں بنانا چاہیے۔ دین کے جو ہے وہ یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک تو ہر چیز کو جو ہے ہم اختلاف بنا دیتے ہیں، حالانکہ دیکھیں یہ تو ایک پاکستان کا آپ کو پتہ ہے، اس نے میں اس سوال کو لے کے آؤں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ناظم علی آزاد صاحب۔ جی حضرت، آپ کیا سمجھتے ہیں سائنسی طریقے سے چاند کا دیکھنا ٹھیک ہے؟ مختصر سا سوال، مختصر سا جواب دیجیے گا کیونکہ دوسرا سوال نہایت ہی بہت ہے۔ شیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیں ظاہر ہے جب سہولیات بڑھتی ہے تو بہتر ہے ان کو بروئے کار لایا جائے اور سائنسی طریقہ کار سے بھی دیکھا جائے۔ اور فقہ جعفریہ کے مطابق اگر سائنسی طور پہ پورے سال کا کیلنڈر بنا دیا جائے تو وہ ایگری ہیں آپ اس میں؟ یہ فقہ جعفریہ کے نزدیک اوکے ہی ہے؟ نہیں، وہ تو اوکے ہے اپنی جگہ پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں ایک اہم فریضہ ہوتا ہے۔ ہم رمضان کی بات ہی نہیں کر رہے، اسلامی مہینے کا چاند دیکھنے کے لیے اگر سائنسی طریقے سے جس طرح دنیا بھر میں کیلنڈر کا نظام آ رہا ہے، فقہ جعفریہ کے نزدیک کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ ہاں یا نہ؟ مختصر سا جواب۔ نہیں، ہاں یا نہ نہیں، اس میں کچھ شکیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پر یہ ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو سالانہ کیلنڈر بنایا جاتا ہے اس کے مطابق چاند نہیں ہوتا، بعض اوقات ہوتا بھی ہے۔ جیسے مثلا ایک حسین، یہ تو تکا تو نہیں ہوگا نا کہ تکے میں روزہ رکھ لو، تکے میں روزہ کھول لو؟ یہ روزے کا مسئلہ جو ہے نا وہ تھوڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ یہ مختصر سا جواب دیں مختصر کہ اگر سائنسی اعتبار سے پورے سال کا کیلنڈر بنتا ہے تو کیا فقہ جعفریہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہاں یہ بن سکتا ہے اور اس کے مطابق روزے آپ رکھیں، رمضان، محرم، ربیع الشعبان، رجب، جو بھی پورے سال کے اس کا جو ہے نا اصل میں حقائق پہ اگر چاند نظر آئے گا تو روزہ رکھیں گے، پھر کیلنڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ آپ کر رہے ہیں، اس کا مطلب فقہ جعفریہ اس سے ایگری نہیں کرتا؟ آپ ڈینائی کریں یا ہاں کریں؟ نہیں، یہ ہاں نہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اگر چاند نظر آ گیا تو روزہ رکھیں گے، اگر نہیں آیا تو نہیں رکھیں گے۔ بس کیلنڈر معتبر نہیں ہے، صحیح، بس یہی میں پوچھنا کیلنڈر چاہتا، آپ تو معتبر کہہ رہے نہیں تھے کہ معتبر ہے، ہے، یعنی کیلنڈر حرف آخر نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے مطلب ہے ممکن ہے کیلنڈر کے حساب سے چاند ہو، ممکن ہے اگر دو قسم کے نظام ہو، ایک نظام یہ کیلنڈر دیکھ کے اسلامی مہینے کا تعین کرنا اور ایک یہ چاند کو دیکھ کے تعین، فقہ جعفریہ کس کو فالو کرتا ہے؟ جعفریہ سے چاند دیکھ کر اس کو، چاند دیکھ کو فالو چاند دیکھ کر اس کو۔ اچھا لگے تو ایک اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں۔ جی جی، فقہ جعفریہ کے مطابق کتنی تراویحیں پڑھنی چاہیے؟ روزانہ پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے؟ کس وقت پڑھنی چاہیے؟ تراویح نماز جو ہے پہلے فرض نہیں ہے، اور فقہ جعفریہ کے فقہ جعفریہ مطابق فرض میں نہیں ہے، فرض میں واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ اس کی 1000 رکعت ہے رمضان المبارک کی۔ کتنی رکعت ہے؟ 1000 رکعت۔ 1000 رکعت پر ڈے؟ ہاں، 1000 رکعت ہے، جو پہلی سے 20 تک روزانہ 20 رکعت ہے، اور 21 سے 30 تک جو ہے روزانہ 30 رکعت ہے، اور شب قدر جو ہے 19، 21 اور 23، اس میں 100 رکعت الگ ہے۔ یہ رمضان کی جو ہے وہ مستحب نمازیں ہیں جو جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، انڈیویجول پڑھنی ہوتی ہے۔ ہاں، انڈیویجول پڑھنی ہوتی ہے۔ یہ تراویح کی جو فقہ جعفریہ کی روح سے تراویح کے یہ اس کو نہیں کہتے، بس تراویح کی جو اصطلاح ہے وہ اہل سنت میں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کو صرف مستحب نماز کہا جاتا ہے کہ روزانہ 20 رکعت نماز پڑھیں، جو میں نے بتایا 400 ہوئی، آخری کس وقت؟ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔
مغرب کے بعد بھی پڑھی جا ہاں سکتی ہے؟ کیونکہ ہم مغربین ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی بعد از نماز عشاء پڑھ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ، اس کا کوئی ٹائم معین نہیں ہے. سنت نماز ہے، کسی ٹائم بھی پڑھی جا سکتی ہے. سنت ہے مستحب ہے، دو الگ الگ چیزیں. سنت اور مستحب ہمارے ایک ہی چیز ہے، دو چیزیں نہیں ہیں کہ سنت الگ ہو مستحب الگ ہو. مستحب بھی وہی ہے، سنت بھی وہی ہے. فقہ جعفریہ کے نزدیک شب قدر جی. کی جو 3 رات آپ نے بتائی، 3 یا 4 رات آپ نے 19 بتائی، 21 23 19 21 تھی، اس میں ہزار رکعت پڑھنا سنت ہے، نہیں 100 رکعت، 100 رکعت پڑھنا تو سنت ہے. 300 یہ ہو گئی. یہ سنت ہے، میں یہ تصدیق ہاں کرنا یہ بھی چاہتا ہوں. سنت ہے. یہ بھی سنت ہے. اور آخری 10 دنوں میں پر ڈے کتنی رکعت؟ روزانہ 30 رکعت. 30 تاک راتوں کے علاوہ، یہ بھی سنت ہے. ہاں اور پہلے روزے سے 20ویں روزے تک روزانہ 20 رکعت. یہ سنت ہے. یہ ہو گئے 1000 رکعت. 20 400، 10 300 اور 300 الگ وہ. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو تراویح نہیں کہتے، مستحب نماز ہاں کہتے ہیں. یہ سنت نماز ہے. میں علی صاحب کے پاس آؤں گا، علی مرتضیٰ صاحب، مفتی صاحب. مفتی صاحب، تراویح کی اصطلاح اور یہ مستحب کی اصطلاح اور سنت، ان تینوں کا ڈفریسیشن بھی بتائیں گے، اور بتائیں گے کہ مسلک دیوبند کے نزدیک تراویح کی کیا ٹائمنگ، کیا کتنی رکعتیں اور کیا ترتیب ہے اور کیوں ہے یہ. اچھا، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا ایک بات تصحیح کر دوں کہ مسئلہ کہ دیوبند کچھ نہیں ہے، اصل ہے اہل سنت والجماعت. دیوبند جو ہے وہ مدرسے کا نام ہے، اسکول آف تھاٹ. اصل جو مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت یعنی کہ سنت کو فالو کرنے والے، والجماعت یعنی کہ جماعت صحابہ کو. مگر وہ تو بریلوی مسلک بھی یہی کہتے ہیں. وہ بھی اہل سنت والجماعت. اب دونوں مسلک کو کیسے ڈیفرنٹ کیا جائے؟ وہ ڈیفرنٹ اس میں طریقے سے، قاضی صاحب کا کیسے تعارف کروں؟ قاری صاحب کا آپ تعارف ایسے کرائیں گے، اہل سنت والجماعت بریلوی اسکول آف تھاٹ. جی، یعنی کہ وہاں سے مشرب، یعنی کہ جو تعلیم گاہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کا. تو یہ اس طریقے سے آپ ڈیفرینس کریں گے آپ. اچھا آپ نے تراویح کا پوچھا. اچھا تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو تھی، لیکن یہ کہ علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے اندر جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جو ہے وہ جمع کر کے یہ شروع کرایا. حدیث کے اندر ہے کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کہ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی جو سنت ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اور سلف صالحین سے جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ مواظبت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. اچھا مستحب جو ہے وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے وہ کبھی آپ سے جو ہے کبھی جو ہے جس کو کیا ہو تو اس کو جو ہے وہ مستحب کہا جاتا ہے. سنت وہ عمل ہوتا ہے جس پر مواظبت ہو یعنی کہ ہمیشگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر اختیار کی ہو. اچھا تراویح جو ہے در حقیقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جماعت کے ساتھ جو ہے وہ شروع کی گئی، اور پھر اس کے بعد دیگر جتنے بھی خلفاء آئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ، اور اس کے بعد چاہے جتنے بھی آتے رہو سلف صالحین، تو یہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ تمام کے تمام کے جو اسی طریقے سے جو چاروں فقہاء اکرام ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تو ان تمام لوگوں کا بھی جو ہے وہ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح پر جو ہے وہ اجماع ہے کہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ، اور اس کے اندر جو قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے، جو سنایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے وہ سنت ہے. ایک قرآن مجید جو ہے وہ ختم کرنا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ 2 3 5 اور بعض مساجد ہم نے دیکھی ہیں کہ 10 قرآن بھی جو ہے وہاں پہ ختم کیا جائے تراویح کے اندر. لیکن ایک قرآن مجید جو ہے وہ سنانا، اس کے اندر جو ہے وہ سنت عمل ہے. تو یہ تراویح کی جو ہے وہ عمل ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے اندر جو ہے وہ رمضان کے اندر خاص طور پر قیام اللیل جو خاص طور پر تراویح ہے. اچھا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری تو رات ہی کا نام ہے 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن حقیقت جو شریعت میں جو رات شروع ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے. تو یہ قیام اللیل ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ قیام اللیل ہے، اور اس کی جو ہے وہ بہت زیادہ قیام اللیل کی جو ہے فضیلت ہے یہ. اور یہ قیام اللیل جو ہے یعنی کہ راتوں کے اندر جو ہے وہ جاگنا اور عبادات وغیرہ کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے. اچھا ہم سوال کی طرف ہی رہیں گے. سوال کو میں تھوڑا آسان کرتا ہوں، مختصر سا جواب دیجیے گا. تراویح کتنی پڑھنا سنت؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں سنت ہے، واجب ہے، یا نفل ہے، یا مستحب ہے؟ سنت ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ. اچھا سنت اور سنت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تھوڑا سا بتائیں. سنت موقدہ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے سنت غیر موقدہ. سنت وہ ہوتی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو،
غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک بھی فرمایا ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں سنت موقعہ یعنی تواتر کے ساتھ آپ یعنی کہ موقع جس کی تاکید جو ہے بہت زیادہ تاکید آئی ہو. کتنی رکعت؟ 20 رکعت جو ہے وہ تراویح جو ہے. دیکھیں اس میں جو ہے نا فقہا کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ اس میں اقوال ہیں، لیکن جو ہمارے چارے جو فقہا ہیں جو جیل ہے تو ان کا جو ہے وہ 20 رکعت تراویح پر جو ہے وہ اجماع ہے کہ 20 رکعت تراویح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ادا کرے. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا جو سب سے جو بہترین جو سب سے جو کہنے میں جو ارکان ہے وہ ہے سجدہ. اور اسی سجدے کو لے کر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسی سجدے کو لے کر جو ہے شیطان جو ہے وہ مردود ہوا اور نکالا گیا. آپ کی بات دیکھیں دینی بات ہے، اس میں ٹوکنا اور روکنا نہیں، اچھا نہیں لگتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے ناظرین نہ کنفیوز نہ ہو جائیں. جی ابھی ہم صرف سوال پر رہیں گے اور مختصر گفتگو کریں گے سوال کے اوپر. آپ یہ کہہ رہے ہیں 20 رکعت سنت ہے، یہ اجماع ہے علماء اکرام نزدیک دیوبند مسلک کے. اچھا اس میں اہل سنت والجماعت چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی، میں نے مسجد کے باہر دیکھا لکھا ہوتا مسلک دیوبند مسلک بریلوی، تو میں اس حساب سے بات کر رہا ہوں ورنہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے. متفقۃ علیہ ہے، چاہے بریلوی حضرات ہوں چاہے دیوبندی حضرات ہوں، تو یہ وہ ہے یعنی کہ مسلک وہ ہوتا ہے. اچھا میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس پہ ہم مسلک پہ بھی بات کرتے ہیں پھر آگے چل کے نا. اچھا تراویح پہ ہی رہتے ہیں. اچھا وقت کون سا ہونا چاہیے؟ وقت جو ہے وہ عشاء کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد؟ عشاء کے بعد جو ہے انڈیویجول پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں جو ہے نا جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جماعت کی جو نماز ہے وہ کیا ہے، انڈیویجول بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہو جاتی ہے بہتر ہے جماعت کے ساتھ کیونکہ اکیلی نماز سے جماعت کی نماز 27 درجے جو ہے وہ زیادہ کیا نام ہے فضیلت والی ہوتی ہے. اور اکیلے آپ پڑھیں گے آپ قرآن بھی نہیں پڑھ پائیں گے، بات تو آپ کو قرآن بھی آپ کو سننا پڑے گا. قرآن سننے کا علیحدہ فضیلت ہے، بالکل تراویح پڑھنے کی علیحدہ فضیلت ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ سجدے کا جو دیکھیں تراویح کے اندر ہوتے ہیں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے اور ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، یعنی کہ 40 سجدے ہوئے. اور سجدہ ایسی عبادت ہے اور زیادہ بہتر تو ایک الگ بات ہے. ہم اس وقت لازم کی بات کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ لازم یہ ہے کہ اگر آپ انڈیویجول بھی پڑھیں گے تو آپ تراویح کو لے کے ایک سوال اور آتا ہے، کیا قرآن سننا یا سنانا بھی لازم ہے؟ تراویح کے ساتھ لازم ملزوم ہے؟ لازم اور ملزوم ہے. یہ وہ سنت ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جو ہے جبرائیل امین آتے تھے، یہ دور جو ہے وہ کیا کرتے تھے، سننا سنایا کرتے تھے. جب آپ کے وصال کا جو ہے وہ آخری جو سال تھا تو 2 مرتبہ جو ہے وہ قرآن سنایا. تو یہ وہ سنت عمل ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، اور اسی کی جو ہے وہ اتباع کے اندر جو ہے یہ امت بھی جو ہے وہ انجام دیتی ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ انڈیویجول بھی تراویح ہو جاتی ہے. اب جب میں حافظ قرآن نہیں ہوں اور میں اکیلے تراویح پڑھنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی آپ کے مسلک کا جو فالوور ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ کیسے قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے یا کوئی اور حل اس کا؟ نہیں، قرآن جو ہے اگر آپ انڈیویجول، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈیویجول جو ہے اگر مثال کے طور پر آپ پڑھیں تو دیکھ کر، اگر آپ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فقہ حنفی کے نزدیک جو ہے وہ اگر نماز کے جو ہے وہ دوران اگر قرآن ہاتھ میں لے گا یا دیکھ کر پڑھے گا تو اس کی جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی، تراویح بھی نہیں ہوگی. اور اس طریقے سے دیکھنا جو ہے وہ امام صاحب کے نزدیک. تو آپ 2 چیزیں کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن شریف پڑھنا یا سننا یا سنانا لازم اور ملزوم ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیویجول بھی تراویح ہو سکتی ہے، تو پھر اکیلا پڑھنے والا کیسے پڑھے گا؟ اکیلا پڑھنے والا وہ اس طریقے سے پڑھے گا، اس کو جتنا قرآن آتا ہوگا وہ اپنا پڑھے گا. یعنی پورا قرآن سننا یا سنانا ترتیب وار لازم نہیں ہے، مگر وہ جو تراویح علیحدہ چیز ہے، پورا قرآن سننا سنانا ایک علیحدہ سنت ہے. یہ ایک سوال تھا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے. قرآن یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں تراویح کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرنا لازم اور ملزوم ہے، مگر یہ لازم ملزوم نہیں ہے کہ آپ پارے نمبر 1 سے لے کے 30 تک ترتیب وار لازم پڑھیں. یہ لازم، یہ علیحدہ سنت ہے. یہ ایک علیحدہ تراویح علیحدہ سنت ہے. اگر آپ انڈیویجول پڑھیں گے ویسے تو آپ کی وہ ہو جائے گی، آپ 10 آخر کی 10 جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے آپ کی تو ہو جائے گی جو وہ ہے. لیکن وہ والا جو میں نے بتایا نا کہ وہ ثواب ایک زیادہ نہیں ہوگا، یعنی بونس نہیں ملے گا، پارٹ ٹائم نہیں ملے گا، انسینٹیو نہیں ملے گا. اصل میں ہم اس کو گڈ مڈ کر دیتے ہیں. تراویح پڑھنے کا میں اس لیے آج اتنا کلیئر ناظرین کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں، بہت اچھی بات ہے اور سوال پوچھنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم السوال نصف العلم کا ہے اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. تراویح کا علیحدہ سے ثواب ہے، اور جو آپ پورا قرآن جو سنیں گے اس میں
اس کا ثواب علیحدہ ہے، وہ سنت علیحدہ ہے، وہ سنت علیحدہ ہے، اور تراویح کا جو ہے. اچھا میں دوبارہ آؤں گا مولانا ناظم علی آزاد صاحب کے پاس، کیونکہ کچھ سوالات رہ گئے تھے آپ سے. آپ کے ہاں بھی قرآن سننا اور سنانا لازم ہے؟ صحیح، قرآن سننا اور سنانا ایک تراویح میں ثواب کا عمل ہے، لیکن یہ جو 1000 رکعت کی بات ہم کر رہے تھے، ہمارے ہاں جماعت تو ہے ہی نہیں نا، سننے سنانے کا تو جماعت تو نہیں ہے، سوال. انڈیویجول ہے. ہاں، مغرب کے بعد سے ٹائم اسٹارٹ مغرب اور ہے، عشاء اس میں بھی کوئی بھی آیات قرآن پاک پڑھی جا سکتی ہیں؟ وہ 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، وہ اس سے ہی پڑھی جاتی ہے جیسے نماز صبح پڑھی جاتی ہے یا دیگر سنت نمازیں پڑھی جاتی ہے. ویسے تراویح کا تصور ہی نہیں ہے، صرف سنت نماز. مگر فقہ جعفریہ کے نزدیک یہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب ہے صرف. نہیں، سنت اور مستحب میں نے پہلے عرض کیا ایک ہی ایک چیز ہی ہوتی ہے، آپ نے بتایا ایک ہی تھا. چیز ٹھیک ہے، ہے. معذرت، بہت شکریہ. اب میں آتا ہوں ہمارے جو ہے نا وہ جناب قاضی احمد نورانی صاحب، اور ماشاءاللہ بڑی آپ کا جو ہے نا وہ انداز، بڑا ایک بزرگ جو عالم ہوا کرتے تھے، اب بڑے کم دیکھنے کو ملتے ہیں ان جیسا ہی ہے. وہی سوالات آپ سے ہیں کہ بریلوی مسلک کے نزدیک یہ تمام چیزیں سیم ہی ہیں، کچھ اس میں اختلاف ہے؟ پہلے تو جس طرح مفتی علی المرتضیٰ صاحب نے کہا، اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ فقہ حنفی کے مطابق تمام تر دینی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، اور فقہ حنفی کو ہی مسلک دیوبند اور مسلک بریلوی دونوں جو ہیں وہ فقہ حنفی کے پیروکار ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا. جو اصل ہمارے پروگرام کا تاثر جانا ہے، اس سے کوئی یہ معنی نہ لے کہ تراویح کوئی اتنا ہلکا عمل ہے یا اختیاری عمل ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے. میں ایک مثال عرض کروں کہ جیسے کہ ایک فقہ میں 1000 مستحب رکعتوں کا تصور ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ چونکہ جماعت قائم نہیں ہوتی، اسے زور کے ساتھ نافذ نہیں کیا جاتا، تو آپ چل کے مشاہدہ فرما لیجئے 8 دن کے بعد، یا ابھی آپ مشاہدہ فرما لیجئے کہ جو احباب بطور تراویح اس نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں، وہاں چل کے دیکھ لیجئے کہ مسجدوں کے اندر مشکل سے 3-4 افراد ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب آپ نماز تراویح کی اہمیت کو بیان نہیں کریں گے تو لوگ اس سے آہستہ آہستہ روگردانی کرنا شروع کر دیں گے. نہ صرف یہ بلکہ خود احناف کے اندر ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ پچھلے 15-20 سالوں میں آہستہ آہستہ 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ نماز تراویح کا رواج بڑھتا چلا گیا، اور بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چونکہ 5 روزہ 7 روزہ یعنی چند روزہ نماز تراویح ادا کر لی، اس لیے ہم بالکل اس ذمے سے فارغ ہو گئے. ہرگز ایسا نہیں. رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے تعلق ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تو امت کو مشقت سے بچانے کے لیے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اس کی فرضیت کا حکم نافذ فرما دے، اس لیے جماعت قائم نہ فرمائی. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین صحابہ کرام نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ 1 قرن کے بعد 2 قرن کے بعد ایسا وقت آئے گا جب لوگ آہستہ آہستہ قرآن سے دور ہوں گے، تو انہوں نے اسے لازم قرار دیا، اور اس سنت موقدہ پر 1500 سال سے امت عمل کرتی چلی آ رہی ہے. یقیناً پہلی صدی کے مسلمانوں کے سامنے، دوسری صدی کے مسلمانوں کے سامنے بھی یہ سوال تھا کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اسے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں. اور پھر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ اس تراویح کے ذوق اور شوق میں لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو باقاعدہ حفظ کرتے ہیں. اگر تراویح پر زور نہ دیا جائے تو آہستہ آہستہ تحفیظ قرآن کا ذوق ختم ہوتا چلا جائے گا، اور جو حفاظت قرآن کا اللہ رب العزت نے ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس ذمہ کرم کو جو بندوں پر منتقل فرما دیا، وہ بندے اس سعادت سے محروم ہو جائیں گے. تو تراویح نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت متواترہ دائمہ ہے، نہ صرف کہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، نہ صرف کہ امت کا شعار ہے، بلکہ اس روئے زمین پر اللہ کی رحمتوں کی وجہ ہے. قرآن کے حفظ کرنے کا ذوق و شوق بڑھاتی ہے، مسلمانوں کو ماہ رمضان میں لا کر رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دیتی ہے. تو تراویح کی اہمیت کو جاننا چاہیے اور اسے باقاعدہ ادا کرنا چاہیے. اچھا، یہی سوال لے کے اگر میں علی مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس آتا ہوں
کہ اکثر مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ 1 روزہ 3 روزہ 7 روزہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، کیا اس سے تراویح کی روح مکمل ہو جاتی ہے اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ رمضان میں آخری دنوں میں پھر دکاندار حضرات ہوتے ہیں، مارکیٹس کے ایشو ہوتے ہیں، تو آپ کے نزدیک کیا ہے؟ علی اور مرتضیٰ صاحب کی اجازت سے، ان کی اجازت جانے سے پہلے آپ پھر میرے پاس دیر میں آتے ہیں نا، تو میں گزارش کروں کہ قرآن مجید کو اتنی سرعت کے ساتھ پڑھنا کہ معنی مفہوم سمجھ میں نہ آئے، بلکہ فقہا نے باقاعدہ، جیسے صاحب بہار شریعت نے لفظ یعلمون تعلمون استعمال کیا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ پڑھنا روا نہیں۔ قرآن مجید قرآن مجید خود کہتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا۔ تو اب اس مجبوری میں کہ بہت سارے تجار ایسے ہیں کہ وہ سال بھر انتظار کرتے ہیں ماہ رمضان میں اپنے کاروبار کا، اگر ان کی سہولت کے لیے چند روزہ نماز تراویح اس نیت سے قائم کی جائے کہ ان کی مارکیٹوں کے قریب وہ چند راتوں میں پہلے عشرے میں کھڑے ہو کر ایک قرآن سن لیں گے، اس کے بعد اپنی دکان سے 12 بجے فارغ ہوئے، 1 بجے فارغ ہوئے، 2 بجے فارغ ہوئے، تو اس امید کے ساتھ کہ یہ تراویح سے محبت کرتے ہوئے گھر میں جا کے 20 رکعت ابتدائی آیتوں پر یا چند صورت مکمل کریں گے، اگر اہتمام کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ چند روزہ تراویح کے بعد وہ فارغ ہو گئے، ایسا ہرگز نہیں۔ بھائی یہی سوال لے کے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اٹھ کے نہ جائیں گے، سوال ہم یہ لیں گے، ایک تو جو سوال آپ سے ریپیٹ کیا، اور دوسرا یہ کہ آیا یہ بہتر ہے کہ قرآن چاہے وہ تیز اسپیڈ میں ہو، سمجھ میں نہ آئے، وہ سننا ہے، یا پھر 20 رکعت خشوع اور رضو کے ساتھ ادا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ کہیں اٹھ کے نہ جائیے گا، دیکھتے رہے گا برنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم، اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان کریم۔ دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان۔ جی تو سوال وہیں سے ہے کہ یہ کیا قرآن شریف سننا جو 20 رکعت جو ہوتا ہے، 1 روزہ 3 روزہ 5 روزہ 10 روزہ، وہ ضروری ہے، اور وہ زیادہ بہتر ہے کہ تیز آواز میں تیز اسپیڈ میں قرآن شریف کی تلاوت سننا لازم ہے 5 روزہ تراویح، یا گھر جا کے وہ 20 رکعت پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے ابتدائی صورتوں کے ساتھ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم سے کم جو ہے جب آپ مثال کے طور پر تراویح جو ہے جب آپ پڑھا رہے ہیں تو کم سے کم اتنے ایک قرآن کا میں نے کیا کہا کہ ایک قرآن جو ہے وہ قرآن مجید کا جو ہے وہ سنانا جو ہے وہ سنت ہے۔ اس قدر جو ہے وہ کنجسٹڈ ٹائم رکھنا 3 روزہ 6 روزہ 7 روزہ، بلکہ اگر کم سے کم بھی جو ہے وہ اگر قرآن جو بالکل سمجھ میں آئے تو میرا اپنا ایک جو ہے وہ ایک موقف ہے، نظریہ ہے، کم سے کم 15 روزہ اور 13 روزہ کم سے کم بھی اگر ایک تو اس میں صحیح طریقے سے قرآن جو ہے وہ پڑھنے میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ باقی جو دوسری جو حالتیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ قرآن بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ٹرین چل رہی ہے، سب کچھ چل رہی ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ ثواب نہیں ملتا، بلکہ ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے بوجھ اتارا جا رہا ہو، ایک قرآن کی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھنے میں جلدی کرتے تھے کہ کہیں میں اس کو بھول نہ جاؤں، تو آپ کو کیا فرمایا کہ آپ اطمینان سے پڑھیں، اللہ ہی تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، جمع کروائے گا، اور آپ سے ہی کیا کرے گا، اس کو بیان کرائے گا۔ تو قرآن کا اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا جو ہے وہ لازم ہے، اتنا کہ سننے والا اس کو سنے اور پڑھنے والا جو ہے وہ اس کو پڑھے، جو اس کی جو روح ہے وہ اس تک جو ہے پہنچے۔ اچھا، مسئلہ جو ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جلد بازی جب آپ کسی بھی چیز کو جو ہے اپنے اوپر سوار آپ کر لیتے ہیں۔ بھئی یہ جو مارکیٹوں کے تجار حضرات ہیں، چونکہ مارکیٹوں سے جو ہے وہ ہمارا بھی اصل میں تعلق ہے، تو مثال کے طور پر آپ نے پڑھی عشاء کی نماز، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کہیں پر بھی مناسب جگہ پر بھی اگر آپ مثال کے طور پر پڑھ رہے ہیں تراویح، تو کم سے کم بھی 1.25 پارہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ تراویح آرام سے، تو میرے خیال سے 1.25 گھنٹہ اور پونا گھنٹہ جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ سوار کر لیا ہے کہ بھئی 6 روزہ تراویح جو ہے وہ صرف اور صرف 6 روزہ 3 روزہ
اور یہ جو ایک بالکل اس قدر جو ہے وہ اپنے پاس سوار کر دیے کہ وہ تماشا جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ بن گیا ہے. نماز کا ایسا لگ رہا ہے بوجھ اتارنے کا، حافظ صاحب جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتار رہے ہیں، پیچھے والے سوچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پر تو بالکل تراویح کیا ہو گئی، بالکل ہی ہمارے اوپر سے تراویح بالکل ہی معاف ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ بالکل بھی نہیں پڑھنا. تو جو ہمارے تاجر حضرات ہیں تو میں ان کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پونے گھنٹے کے اندر، سوے گھنٹے کے اندر آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا. آپ مناسب جگہ پر جو ہے وہ آپ تراویح پڑھیں، جہاں پر سوا پارہ پون پارہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ ہر آدمی جو ہے وہ اس کو ادا کر سکتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جواز کی اور بعض چیزیں ہوتی ہیں فضائل کی. بھئی آپ انڈیویجول پڑھیں گے جا کے آپ کی تراویح تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو فضیلت ہے رمضان کی بھی تو وہ سمیٹنی ہے خوشیاں. اللہ تعالیٰ حدیث کے اندر جو ہے وہ یہ بھی تو فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے. اور خاص طور پہ نوافل کے بارے میں جو حدیث کے اندر اگر آپ مجموعی طور پر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو نماز کو عمومی طور پر جو ہے وہ رزق کے اضافے کا جو ہے وہ ذریعہ بتایا گیا. تو ہمارے جو اب پھر اس کے بعد اگر آپ جس قدر جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو نوافل جو عبادات ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت کا ذریعہ ہے. تو لازمی سی بات ہے اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہے اور اخروی بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے. تو لہٰذا اس نظریے کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو جلد بازی کا جو نظریہ ہے ہمارے، تو جا کے یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. پونا گھنٹہ ہر آدمی نماز کے بعد جو ہے وہ آرام سے ہماری مارکیٹیں دی جا سکتی ہیں. جو مارکیٹ یونینز کے جو عہدیدار ہیں ان کو چاہیے کہ ایک جو ہے وہ سرکولر جو ہے وہ جاری کریں. ایک جب سسٹم بن جائے گا تو جو گاہک آنے والے ہوں گے ان کو بھی پتہ چلیں گے کہ بھائی پونے گھنٹے 1 گھنٹے تک جو ہے دکانیں جو ہے وہ بند رہیں گی، چونکہ تراویح ہوگی، اس کے بعد آرام سے کھل جائے گی. کوئی بھی اس میں طوفان نہیں آئے گا، کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اور اس مارکیٹوں پر اور ان بازاروں پر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، خیر کی بارش فرمائیں گے. تو مارکیٹ یونینز اگر ہمارا یہ پروگرام کوئی سن رہا ہے اور ہماری بات اس تک پہنچتی ہے تو وہ ایسا سرکولر جو ہے وہ جاری کریں کہ تراویح میں اور عشاء کی نماز میں ہماری دکان جو ہے بند رہے گی. 1 گھنٹہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پون گھنٹے کے اندر آرام سے حافظ صاحب تلفظ کے ساتھ بالکل پونے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر سوا پارہ جو ہے وہ سنا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا ہے. اچھا تراویح کے ساتھ ایک اور سوال آتا ہے، پروگرام بھی اختتام کی طرف جا رہا ہے، کہ تراویح کے اختتام پر اکثر مساجد میں شب قدر کی رات، یعنی شب قدر کی رات عموماً لوگوں کا ایک زوم ہے، خیال ہے کہ وہ 27ویں شب ہوتی ہے، مگر 27ویں رمضان کی شب میں ختم قرآن شریف ہوتا ہے اکثر مساجد کے اندر. خاص طور پہ ہم بریلوی مسلک میں ہم دیکھتے ہیں ختم قرآن ہوتا ہے، پھر وہ لنگر ہوتا ہے، جو ترتیب ہوتی ہے. تو دیوبند مسلک کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ نہیں، اس میں جو ہے نا دیوبند مسلک کے اندر بھی عمومی طور پر جو مساجد میں جو ختم ہوتا ہے نا، صرف بریلوی مسالک میں نہیں، تو ان میں جو ہے وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی شب قدر جو طاق راتیں ہیں ان میں کیا ہو، ختم ہو. اچھا اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے اس میں فضیلت کو زیادہ پانے کی ایک حرص ہوتی ہے. اچھا ختم تو ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ بات تو مکمل ہو گئی. آپ ماشاءاللہ ہر چیز کو بڑا ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، مگر وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناظرین دیکھیں، ہر قسم کے لوگ دیکھتے ہیں تو جواب تک پہنچ جائے. 27ویں شب کو ختم قرآن کے موقع پر کوئی فاتحہ دینا، کوئی ختم کرانا، کھانا کھلانا، جو بریلوی مسلک کے نزدیک بڑا ہوتا ہے، دیوبند مسلک اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ اچھا وہ ہوتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایک ضیافت کا اہتمام رکھا جاتا ہے. اس میں دیوبندی بریلوی کا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں بھی دیوبندی بریلوی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلے بھی میں اپنے حاضرین کو جو ہے وہ میں یہ بات بتا دوں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کیا کرتے تھے تو وہ ایک اونٹ کیا گیا تھا، خوشی میں کیا کرتے. تو نہ اس کو بریلوی مسلک اس کو لازمی سمجھتا ہے، نہ دیوبندی مسلک اس کو، اور نہ دونوں ناجائز کہتے ہیں. یہ ایک ضیافت ہے خوشی کی. کوئی اگر اس مگر وہ رونق، وہ لنگر، وہ ختم کے معاملات جو بریلوی مساجد میں نظر آتے ہیں وہ دیوبند مدارس میں نہیں. جہاں تک دیکھیں ضیافت کا جہاں تک تعلق ہے نا، ضیافت کا، کھانے کا، اس میں مٹھائی کا، تو اس میں یہ کوئی بچے تو اعتکاف بھی کوشش کرتے ہیں، کوئی بریلوی مسجد میں بیٹھے کہ وہاں سنا ہے افطار کا اہتمام بھی زیادہ ہوتا ہے، کوئی وہ فاتحہ نہیں. اب اس میں تو جو دونوں علماء ہیں، دونوں مسالک کے جو علماء ہیں نا، اگر اس میں وہ بھی اس بات پہ متفقۃ علیہ ہیں کہ اگر کوئی اس نیت سے کسی مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے، جی قاضی صاحب، اگر کوئی اس نیت سے بیٹھتا ہے کہ یہاں پہ کھانا اچھا ہوگا تو پھر اس کا
ویسے اللہ کے ایک لیے بات ہے، ہاں اچھا میری کوئی یہ تمام دیکھنے والے ناظرین کے لیے میں نے بڑی کوشش کی اور انشاءاللہ پورے رمضان ٹرانسمیشن میں میری کوشش رہے گی کہ جب کوئی یہ سوچے نا یہ پروگرام دیکھ کے کہ یہ ڈاکٹر فہیم صاحب کا مسئلہ کون سا تو وہ پکڑ نہ سکے، کیونکہ میں نے بالکل نیوٹرل بیٹھنا ہے جیسے کہ ایک اینکر کو بیٹھنا چاہیے، مگر جو سوالات کبھی کوئی اٹھتے ہیں، جیسے پچھلے پروگرام میں ہمارے جو فقہ جعفریہ کی بات صحیح تھی تو میں نے اس سے ایگری کیا۔ اب نبی میں نے یہ سنا ہے، اب آپ اس کی تصحیح کریں گے کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کی دعوتوں کا، کھانے کا اہتمام، ضیافت فرماتے تھے، ایون کہ آپ خود صحابہ، بلکہ ایک صحابی کے گھر میں بکری بڑی کمزور تھی، بڑا سنا ہوا واقعہ ہے یہ، تو وہ کمزور تھی تو جب اس نے آپ وسلم کو دعوت دی تو اس کے ذہن میں تھا ایک آدھ صحابی ساتھ آئیں گے، مگر پتہ چلا کوئی 20-30 صحابہ اکرام ساتھ تھے، مگر وہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ دودھ کو دھویا کہتے ہیں کہ تھنوں سے نکالا اور جب سب کو پلا دیا اور سب نے سیر ہو کے پیا تو نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور صحابی سے کہ اب تو بچے ہیں اور ہم بچے ہیں، اب تو بچا اور میں بچا ہوں، یعنی اس نے ظاہری تو نہیں کہا مگر دونوں میاں بیوی بڑے شچو میں پورا واقعہ ہی سنا دیا میں نے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اکثر دعوتیں ہوتی ہیں، آپ گوشت پسند فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے تو پھر یہ مساجد میں بلانا، اور اگر اسی وجہ سے کوئی اگر بیٹھ بھی جاتا ہے اعتکاف میں تو کوئی زیادہ تو منع نہیں ہے، نہیں اگر کوئی اس نیت سے بیٹھ رہا ہے کہ صرف اچھا اس میں چاہے دیوبندی علماء ہو چاہے بریلوی حضرات ہوں، اہل سنت کا آپ اپنا ورڈک دیں، میں نہیں یہ متفق اتحاد بین المسالک جو یہاں پیش کر رہے ہیں نا آپ علی مرتضیٰ بھائی، آپ نہیں کھل کے بات نہیں کر رہے ہیں، آپ کھل کے کیونکہ آپ نہیں کھل کے ہی بات کر رہے ہیں ہم، اور اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں اور واضح یقیناً یہ بڑی خوشی کی بات ہے دیکھنے والے ناظرین کے لیے بھی، پھر تو پھر یہ دونوں مساجد کہ جو بھی بریلوی اور دیوبند ہیں ان سے دیوبند اور بریلوی ہٹ جانا چاہیے۔ اللہ کا ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ سارے مسلمان جو ہے وہ ایک ہو جائیں، کوئی اس طریقے کا کوئی بھائی لڑانے والے تو ہزار ہیں، کوئی راتوں کو کوئی اس طریقے کا رونے والا جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے جو تہجد میں اٹھ کے روئے کہ یا اللہ اس اللہ کے نبی کی جو امت ہے، یہ اختلاف کوئی اگر چھوٹے موٹے کوئی بھی ہیں تو کوئی ہم تو دعا کرتے ہیں کوئی ایسا جو ہے وہ مل جائے کہ جو راتوں کو اٹھ کے روئے اور رو کے یہ دعا بھی۔ ایک نیاز کا اہتمام ہوتا ہے 27ویں شب کو، جس کو دیوبند حضرات اور اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ ناجائز ہے کیونکہ غیر اللہ کے نام کی نیاز ایک طرح کی بات ہوتی ہے، اس پہ آپ کا کیا ورڈک ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی 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 نہیں وہ یہ کہتے ہیں، یہ تو بریلوی حضرات کہتے ہیں غیر اللہ کی نہیں ہوتی، مگر یہ کہتے ہیں کہ جو فاتح کا ایک انتظام، فاتح کا ایک لفظ اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہاں تو وہ جو استعمال ہوتی ہے اس کو بھی دیوبند اور اہل حدیث حضرات نہیں مانتے، آپ کا کیا ورڈنگ ہے؟ بھائی ہمارا ورڈنگ یہ ہے کہ جب ہم نے پوچھا ان حضرات سے بھائی فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ اللہ کے نام کا کھانا ہوتا ہے جو کہ ضیافت کے نام پہ کیا جاتا تو ہم نے بولا ہم اس کو ضیافت بولتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم قاضی صاحب کے پاس آ جائیں پروگرام تو اس طریقے سے، تو لہٰذا وہ تراویح کو اگر قاضی صاحب اگر مثال کے طور قاضی صاحب کی مسجد میں مثال کے طور پر ختم ہوتا ہے اور یہ مجھے بلاتے ہیں تو لازمی سی بات ہے آپ تو آ جاتے ہیں، مگر دیوبند مسلک کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں دیوبند مسلک وہی کہتا ہے جو ہم بتا رہے ہیں۔ آجا چلیں قاضی صاحب، سوال مختصر یہ محرم ہوتا ہے، 12 ربیع الاول ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی راتیں ہوتی ہیں، مساجد میں مخصوص پروگرام ہوتا ہے اور اس بات کی اعلانات ہم اسپیکر لاؤڈ اسپیکر پہ سنتے ہیں کہ آج ختم شریف ہے 27ویں شب کا، یا کوئی بھی اس طرح کی جاگنے والی راتیں جو عبادت کی راتیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جبکہ دیوبند حضرات اور اہل حدیث حضرات تھوڑا سا کچھ اختلاف نظر آتا ہے، آپ اس کو تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ہوتا ہے اس دن؟ امت کی اکثریت کا شعار یہی ہے کہ وہ جب قرآن مجید فرقان حمید کو تراویح میں ختم کر رہے ہوتے ہیں، مکمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوتے ہوئے، شکر ادا کرتے ہوئے، اظہار تشکر کے طور پر آنے والے تمام شرکاء، تمام نمازیوں کے لیے ایک دعوت کا اہتمام کر لیتے ہیں، وہ شیرینی ہو، وہ تبرک ہو، وہ ماضی قریب میں بٹنے والے خورمے ہوں، یا آج کے دور میں معروف مٹھائی کی دکانوں سے آنے والی مٹھائی ہو، یا بیکری سے آنے والی کوئی نان خطائی ہو۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آخری ایام میں کئی گھنٹے سے مسجد تشریف فرما ہیں، تھوڑا سا ان کی ضیافت کا اہتمام ہو جائے۔ لفظ فاتحہ اصل میں چونکہ بالعموم اللہ رب العزت کی رحمتوں کے حصول کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو فاتحۃ الکتاب
سورہ فاتحہ کا نام ہے، اس لیے اسے بالعموم فاتحہ کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اس موقع پر خاص طور پر پڑھا گیا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اس میں ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی گروہ کو اس پر کوئی اعتراض نہ ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ بہت اعلیٰ گفتگو۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو ہیں فقہ جعفریہ کا بھی تھوڑا سا ورڈک لے لیں مولانا ناظم علی آزاد صاحب۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پہ محرم میں دیکھا جاتا ہے فقہ جعفریہ کے اندر یہ نظر و نیاز کا جو معاملہ ہوتا ہے، جی جی اس حوالے سے کیوں ہوتا ہے یہ، کیا اس کی وجہ ہوتی ہے، اور کیا 27ویں شب یا آپ نے بتایا 19ویں 21ویں 23ویں جی جی ان شب میں کوئی اس طرح کے لنگر کا اہتمام ہوتا ہے فقہ جعفریہ میں؟ صحیح، ہمارے ہاں تو الحمدللہ پورا سال لنگر کا اہتمام ہوتا ہے۔ 14 معصومین کی ولادت شہادت کے پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہو یا جشن ہو، ان میں بھی لنگر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک میں پورا مہینہ افطاری ہوتی ہے، اور شب قدر میں سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو انتظامات ہیں وہ حقیقت میں خدا کے لیے ہوتے ہیں، اس میں غیر اللہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ غیر اللہ یعنی اللہ کا غیر، تو اللہ کے غیر کی تو پہلے ہم تشریح کریں کہ وہ اللہ کا غیر ہے کون۔ اب مجھے لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا ہے، میں نے ایک لنگر پکا لیا، ان کو لنگر کھلا کے میں نے ان کو خدا کے خلاف لیکچر دینا شروع کیے، تو غیر اللہ یہ ہے۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے اتنی قربانی دی، اور خود امام صادق علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ زیارت وارثہ شب جمعہ پڑھو، اگر ہم معصومین میں سے کسی کی ولادت شہادت ہو اس میں بھی پڑھو۔ تو ایک امام نے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ بھی تو امام ہیں، آپ کی زیارت پڑھیں یا نہیں پڑھیں؟ کہا کہ بھلے بے شک ہماری پڑھو، لیکن امام حسین کی ضرور پڑھو، عیدین پہ بھی پڑھو، شب قدر میں بھی پڑھو، شب جمعہ بھی پڑھو، کیونکہ مولا حسین علیہ السلام کی وجہ سے آج لوگ خدا کو جانتے ہیں، ان کو اذان کا بھی پتہ ہے، نماز کا بھی پتہ ہے، قرآن کا بھی پتہ ہے۔ تو اصل غیر اللہ کہتے ہی اسی کو ہے جہاں کسی کو مس گائیڈ کیا جائے، صراط مستقیم سے ہٹایا جائے۔ لیکن ہر وہ پروگرام جو ہمیں صراط مستقیم کی جانب لے کے جا رہا ہے وہ غیر اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے، پھر چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، چاہے محرم الحرام میں ہو، چاہے رمضان المبارک میں ہو۔ جی علی مرتضیٰ بھائی، آپ ایگری کرتے ہیں بھائی کی بات سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں فتاوے کا جو ہمیشہ سے اصول رہا ہے، جو مسئلہ بتانے کا کہہ رہا ہے، جیسے علامہ صاحب نے بتایا، اور اس پہ اتفاق ہے کہ ہر وہ کھانا کہ جس کے جو ہے غیر اللہ کے نام پر نہ ہو تو اس کا جو ہے وہ کھانا جائز ہے۔ ہر ایسی تقریب کہ جس میں آپ جو ہے وہ کوئی بھی تقریب جو ہے وہ منعقد کریں اور اس میں جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ، تو اس کا جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ بالاتفاق اور بالعموم، اب چاہے اس کو آپ لنگر کا نام دے دیں، چاہے آپ اس کو ضیافت کا نام دے دیں، جیسے علامہ صاحب نے بتایا اس کو آپ فاتحہ کا نام دے دیں، تو تمام کے تمام اچھا اس پہ تمام لوگ جو ہے وہ اس پہ متفق ہیں کہ ہر ایسا کھانا کہ جو کہ اللہ کے نام پر ہو، غیر اللہ کے نام پر نہ، تو وہ بالعموم جو ہے وہ جائز۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ آپ نے آج کی ٹرانسمیشن بھی ہماری رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھی بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم۔ سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ بائی دا نیم آف برنچ ٹائم آفیشیل ہمارے تمام کلپس موجود ہوتے ہیں، اور جمعہ ہفتہ اتوار صبح 10:05 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صرف اور صرف K21 نیوز پہ۔ ہمارا مقصد یہی ایک گلدستہ ہے، یہی ایک حسن ہے، یہی ایک پیار ہے، یہی ایک محبت ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ ماشاءاللہ بریلوی عالم بھی موجود تھے، دیوبند بھی تھے، اور فقہ جعفریہ کے لوگ بھی موجود تھے، عالم موجود تھے، مفتی موجود تھے، علامہ موجود تھے، مگر کسی قسم کا کوئی اسٹریم لیول کا اختلاف رائے نہیں ہے۔ عوام کو بھی چاہیے اس طرح کے تمام علماء حضرات بھی کیوں نہ ہو یا اشتعال دلانے والی کوئی بھی شخصیت ہو، ان سے دور رہیں۔ انشاءاللہ اس رمضان بہت ساری غلط فہمیاں دور کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر فہیم ہربری صاحب آپ نے ضرور دیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے انشاءاللہ ان مسکراہٹوں کے ساتھ، پاکستان کی ترقی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ۔
سی ہے تیرے در کی فضا خاتم الانبیاء. تیرے در پہ سکون تیرے در پہ ہے نور اے شفیع الورا خاتم الانبیاء. تیرے پیکر کا سایہ تو تھا ہی نہیں یہ نشانی ہے نور خدا کی تیری. سایہ تیرا مگر سب جہانوں پہ ہے تو ہے نور الہدا اے شہید و سرا. ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہے بھینی بھینی سی ہے تیرے در کی فضا خاتم الانبیاء. دل و جان سے تجھ پہ ہوا جو فدا تیرے نام کا جس نے جلایا دیا بن گیا وہ کتب ابدال ولی. فیض ہے یہ تیرا احمد مجتبی. ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہے بھینی بھینی سی ہے تیرے در کی فضا خاتم الانبیاء. اہل بیت اور صحابہ کو میرا سلام. رب ہی جانے کیا ہے ان کا مقام. عشق آل نبی عشق اصحاب سے دل میرا ہے بھرا اے رسول خدا. ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہے بھینی بھینی سی ہے تیرے در کی فضا خاتم الانبیاء. حشر میں ہوں گے ہم جب تنہا ایک تیرا ہی ہوگا بس آسرا. دیکھیں گے جب تجھے آ کے سب دور سے بس پکاریں گے کہ آ گئے مصطفیٰ. ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہے بھینی بھینی سی ہے تیرے در کی فضا خاتم الانبیاء. لب پہ کلمہ رہے اور درود رہے بس تصور میں تیرا وجود رہے. رب کی رحمت ملے اور شفاعت تیری ہے دعا جنید کی اے حبیب خدا. ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہے بھینی بھینی سی ہے تیرے در کی فضا خاتم الانبیاء. یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ. انوارے رمضان ہر سو انوارے رمضان. انوارے رمضان ہر سو انوار